ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ قرآن کریم میں یہ کلام ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی وسلم کے لیے پیش کیا گیا ہے۔ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ نہیں بھیجا آپ کو ہم نے لیکن سارے جہانوں کے لیے رحمت۔ آسان ترجمہ یہ ہوگا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو ہم نے سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر اس دنیا میں بھیجا۔ اور یہ بات حقیقت بھی ہے کہ جب سے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم اس دنیا میں تشریف لے آئے اور یہاں تک کہ اس دنیا سے رخصت ہوئے، تو جب سے اس دنیا میں تشریف لائے تو ان کی زندگی کا ہر لمحہ، ہر پہلو اور ہر سانس، ہر قدم اور ہر موڑ پر ان کی رحمت ہی رحمت نظر آتی ہے۔ یہاں تک کہ اس دنیا سے رخصت ہوئے تب بھی ان کی رحمت نظر آتی ہے، اور حشر کے میدان میں بھی ان کی رحمت ہی رحمت نظر آئے گی قیامت کے روز۔ تو یہاں پر قرآن کریم میں یہ بات اللہ کی طرف سے پیش کی گئی، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، آپ کو ہم نے سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ تو عرض میں کر رہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں آئے اور اس دنیا سے رخصت ہوئے تو ہر شعبے میں ان کی رحمت ہی رحمت نظر آتی ہے۔ مکے کی سرزمین پر جب تولد ہوئے یعنی پیدا ہوئے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے ہیں مکے کی سرزمین پر، تو اس زمانے میں دستور تھا مکے والوں میں بڑے بڑے سردار سوداگر اپنے معصوم بچوں کو قریب کے گاؤں میں بھیج دیتے تھے، علاقوں میں۔ یہ اس لیے کہ وہاں کی آب و ہوا اچھی، وہاں کی غذا اچھی، عورتیں جو آتی تھی لے جاتی تھی بچوں کو، ان کی تربیت کرتی تھی، زبان سکھاتی تھی، اور بچے تندرست بھی ہو جاتے تھے۔ اور مالدار بڑے بڑے سوداگر ان کو وقت نہیں رہتا تھا کہ بھائی بچوں کی دیکھ بھال کرے، تو گاؤں میں بھیج دیتے تھے، بچے بھی ہیلدی ہو جاتے تھے۔ تو جس زمانے میں نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم پیدا ہوئے ہیں، تو اس کے کچھ دن کے بعد حوازن قبیلے کی کچھ عورتیں مکے کی سرزمین کی طرف روانہ ہوئی۔ بنو سعد کے قبیلے کی عورتیں روانہ ہوئی بچوں کو لینے کے لیے۔ دائی حلیمہ، جنہوں نے ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی وسلم کو شراب کیا دودھ پلایا ہے، وہ کہتی ہے کہ یہ ان عورتوں کے ساتھ میں بھی تھی، ان قبیلے والوں کے ساتھ، لیکن میں کمزور تھی، میری سواری کمزور، میں خود کمزور تھی، ہم تنگ دستی سے دن گزارتے تھے، میری اٹھنی تھی وہ بھی کمزور، میرا کھچر بھی کمزور، تو ہم لوگ پیچھے پیچھے رہ جاتے تھے۔ تو میری سہیلیاں آگے آگے بڑھتی، میں پیچھے رہ جاتی، وہ آگے بڑھتے پھر رکنا پڑتا، ارے بھائی دائی حلیمہ چل جلدی، بار بار ہم کو رکنا پڑتا ہے۔ تو پھر میں اپنے جانور کو پچکارتی، جیسے ویسے زبردستی اس کو جانور کو دھکیلتی اور ان کے ساتھ ہو جاتی تھی۔ دائی حلیمہ کہتی جب مکے کی سرزمین پر ہم پہنچے ہیں تو جو عورتیں تھیں بڑے بڑے سرداروں کے پاس پہنچ گئی، انہوں نے بچہ لے لیا، اور بڑے بڑے سرداروں نے ان کو بچہ دے دیا، اس کے لیے کہ ان کی حالت اچھی تھی، ان کی سواریاں اچھی تھی، تو بچے مل گئے۔ لیکن مجھ کو کسی نے پوچھا بھی نہیں، یہ اس لیے کہ میری حالت خستہ، میری سواری کمزور۔ تو لوگوں نے یہ سوچا ہوگا کہ جب یہ اپنا خیال نہیں کر سکتی تو میرے بچے کا کیا خیال کرے گی، اس لیے کسی نے بچہ مجھ کو دیا نہیں۔ جب قافلہ شروع ہوا ہے، شروع ہونے کی تیاری ہوئی، تو اس وقت مجھے بڑا احساس ہوا، مجھے شرمندگی محسوس ہوتی تھی کہ سب کو بچہ ملا لیکن مجھے کوئی بچہ نہیں ملا۔ تو مجھے بڑی شرمندگی کا احساس ہو رہا تھا۔ تو میں نے اپنے شوہر سے کہا، ان کا نام تھا حارث، اچھے آدمی تھے وہ، میں نے کہا کہ دیکھو ایک یتیم بچہ ہے، اس کے یہاں پر کوئی گیا نہیں ہے، تو میں چاہتی ہوں، ہم کو بچہ بھی نہیں ملا، خالی ہاتھ جانا اچھا نہیں لگتا ہے، تو میں چاہتی ہوں کہ چلو ان کے والد صاحب نہیں تو کم سے کم اس بچے کو میں لے لوں۔ حارث نے کہا اچھی بات ہے، یتیم ہے بچہ، میں لے لیتی ہوں، ہو سکتا ہے اس بچے کی برکت سے اللہ ہم کو نواز دے گا۔ تو حارث نے کہا کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، لے لو۔
حضرت حلیمہ کہتی کہ جب میں گئی آمینہ کے گھر پر اور جب بات پٹ اپ کی تو فوراً وہ تیار ہو گئی، اس لیے کوئی وہاں پر پہنچا نہیں۔ جب بچہ میرے ہاتھ میں دیا، دائی حلیمہ کے ہاتھ میں دیا، تو دائی حلیمہ کہتی کہ ایک عجیب سی کیفیت مجھے ہونے لگی، میرے دل میں عجیب سا سکون محسوس ہونے لگا، تازگی محسوس ہونے لگی، ایسا لگتا تھا جیسے میرے جسم میں قوت اور طاقت پیدا ہو گئی۔ اسی وقت میرے دل نے کہا کہ ہو نہ ہو یہ بچہ بڑا برکت والا ہے۔ جب میں اپنے سہیلیوں کے پاس گئی کہ جہاں پر وہ ٹھہرے تھے، تو آنے کے وقت اٹھنی کے جسم میں بالکل دودھ نہیں تھا، لیکن جب اس بچے کو میں نے لیا ہے وہاں جب پہنچی ہوں تو اس کے جسم میں بھی دودھ بھر چکا تھا، تو میں نے تعجب کیا کہ دودھ تو بالکل نہیں تھا۔ فوراً احساس ہو چکا کہ یہ بچے کی برکت ہے۔ اس دودھ سے میں سیراب بھی، میرے شوہر کا سیراب کیا، میرے ساتھ میرا جو خود کا بچہ تھا معصوم اس کو بھی میں نے سیراب کیا، اور جو بچہ میں لے آئی تھی یعنی محمد ان کو بھی میں نے سیراب کیا۔ اب کہتی ہے کہ صبح سویر ہم نکلے، سفر جب شروع ہوا ہے تو میں اپنے کھچر پر، اونٹنی بھی ساتھ میں ہے، میرا شوہر بھی ہے، اور سفر جب شروع ہوا ہے تو میرا کھچر بڑی سپیڈ سے چلنے لگا، میرا کھچر بڑی رفتار سے چلنے لگا، میری اونٹنی بھی رفتار سے چلنے لگی، اور سب کے آگے 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 مکے جب آ رہے تھے تو ہم سب سے پیچھے تھے۔ اب ہمارے گھر طرف جا رہے بنو سعد کے قبیلے کے طرف، تو میرے سواری سب آگے آگے، ایک سہیلی سے رہا نہیں گیا، تو پیچھے سے آواز دے کر کہتے اے حلیمہ، ارے کیا بات ہے، جانے کے وقت تو پیچھے تھی، اب ریٹرن ہو رہے ہیں تو تو سب سے آگے آگے ہے، تو کیا تو نے سواری بدل دی؟ پیچھے سے وہ پوچھتی پوچھتی کہ کیا تو نے سواری بدل دی؟ تو آگے سے دائی حلیمہ ہاتھ کے اشارے سے کہتے نہیں، سواری تو میں نے نہیں بدلی ہے، لیکن سواری کا سوار بدل چکا ہے، سواری کا سوار بدل چکا ہے، بچہ بڑا برکت والا ہے۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کی برکت اور رحمت۔ حارث اب اپنے مقام پر پہنچ گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے کی سرزمین پر ہے، جوان ہو گئے، 40 سال کی عمر پر جب اعلان نبوت کیا ہے تو مکے والوں میں کھلبلی ہو گئی۔ ارے آج دن تک اب ایسی بات ہم نے سنی نہیں کہ مرنے کے بعد پھر زندہ کیا جائے گا، پھر میزان قائم کیا جائے گا، سب کو حساب کتاب ہوگا، جہنم دیکھائی جائے گی، جنت سنگاری جائے گی۔ ارے یہ تو ہم نے کبھی سنا نہیں، یہ نئی بات اٹھا کے لے کر آئے۔ تو حارث کو جب پتا چلا کہ میں نے جو بچے کو لایا تھا، جو میرا بچہ تھا، اولاد کی طرح دودھ پلایا عورت نے، بچہ ہو گیا، بیٹا ہو گیا۔ تو حارث کو جب پتا چلا تو حارث آئے مکے کی سرزمین پر، تو سارے بڑے بڑے سرداروں نے ان کو گھیر لیا۔ ارے حارث، تم کو معلوم ہے آپ کا بچہ کیا کہتا ہے؟ کیا کہتا ہے؟ وہ تو کہتا ہے کہ مردے جب مر گئے برسوں کے پہلے سب کو کھڑا کر دیا جائے گا اور سب کا حساب لیا جائے گا۔ اچھا، میرا بچہ ایسا کہتا ہے؟ حارث گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، صلی اللہ علیہ وسلم، بیٹے لوگ کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ تو کہتے میزان قائم ہوگا، مردوں کو کھڑا کر دیا جائے گا، حساب و کتاب ہوگا۔ تو کیا یہ سچ بات ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں ہلکے پانی آ گئے، اور پھر فرمانے لگے والد بزرگوار، خدا پاک کی قسم، جب قیامت برپا ہوگی تو ہاتھ پکڑ کے آپ کو دکھا دوں گا، دیکھو والد صاحب میزان قائم ہے یا نہیں، دیکھو جہنم کو دیکھا ہی گئی یا نہیں، جنت کو سنگاری جاتی یا نہیں، تنہا لوگ حساب دے رہے نہیں، ہاتھ پکڑ کر میں آپ کو دکھا دوں گا۔ جب یہ کہا تو حارث کپ کپی ہو گئے حارث کے جسم میں، اس لیے کہ معجزے دیکھ چکے تھے، بنو سعد کے قبیلے کے بچپن کے سارے معجزے انہوں نے دیکھ لیے کہ محمد کی زبان سے جو نکلتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہو کر ہی رہتا ہے۔ اور اسی وقت احساس ہوا کہ محمد کی زبان سے نکلا کہ قیامت بھرپا ہوگی، مردوں کو زندہ کیا جائے گا، میزان کو قائم کیا جائے گا، اور تنہا بندوں کو حساب دینا۔ تو خدا پاک کی قسم یہ بات حق ہے، بیٹے تو کیا چاہتا ہے، تو کیا کہنے چاہتا ہے؟ تو کہا کہ بس میں یہی کہنے چاہتا ہوں کہ جس مالک نے ہم کو پیدا کیا ہے، جس مالک نے ہماری پرورش کی ہے، اسی کی عبادت کی جائے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے، اور اس بات کا اقرار کر لے کہ لا الہ الا اللہ۔ اسی وقت دل پر اثر ہوا حارث کے، اور اسی زبان سے دل سے آواز نکلی، زبان نے اقرار کیا اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ تو یہ برکت
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دین پہنچایا تو بڑی محبت سے، بڑی رحمت، بڑی الفت، حکمت، نرمی، اگنورنس، نظر اندازی، سب حکمت کے ساتھ اور بڑی شفقت کے ساتھ، رفاقت کے ساتھ دین پہنچایا ہے۔ جہاں مصیبت بھی آتی تھی تو صبر کر لیتے تھے، اللہ سے دعا کرتے تھے۔ جب اعلان نبوت ہوا تو 9 سال تک برابر محنت چلی مکے کی سرزمین پر، مکے کی سرزمین پر 9 سال تک محنت کرتے رہے، اور ابو طالب بھی موجود تھے، ماں خدیجہ بھی موجود تھی، ان دونوں کے نام اونچے مکے کی سرزمین پر، اور ابو طالب تو خانہ کعبہ کے متولی تھے۔ مکے کے جو مشرک تھے ان کو تو بڑی تکلیف ہو گئی تھی، یہ کہاں نئی مصیبت آ گئی ہمارے سر پر، بار بار جھگڑا کرتے تھے، بار بار ابو طالب کے پاس جاتے تھے، بار بار ابو طالب ان کو سمجھاتے تھے چلو ٹھیک ہے وہ میرا بھتیجا کام کر رہا ہے ان کو کرنے دو، آپ کو جو ٹھیک لگتا ہے آپ کرو، تو خاموش ہو جاتے تھے۔ اس لیے کہ ان کی عزت تھی ابو طالب کی۔ ابو طالب کی زندگی اگر دیکھو تو میں نے دیا ہے ابو طالب کے نام پر، ہاں تو ابو طالب بھی حیات تھے اور ماں خدیجہ بھی تھی، تو مکے والے آتے تو پلٹا دیتے تھے، جاؤ روانہ ہو جاؤ، ان کو ان کا کام کرنے دو، تو بڑا ساتھ ملتا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بڑا ساتھ، اور یقین بھی تھا کہ میرا بھتیجا سچا ہے، میرا بھتیجا سچا ہے، یقین بھی تھا ان کو۔ اچھا، اب جب جیسے وفات ہوئی ابو طالب کی اور ماں خدیجہ کی، ایک ہی سال میں اور شارٹ ٹائم میں، 1 ہفتے میں دونوں کی وفات ہو گئی۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا غم تھا، بڑا غم تھا، بڑی فکر تھی ان کو، اور جدائی کا بڑا غم تھا ان کا۔ اب مکے والے جو تھے، جو مخالفت کرنے والے، ان کو تو میدان کھلا مل گیا۔ ان لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ بھائی چلو ابو طالب کی بات ہم کو سننی پڑتی تھی، خدیجہ کی بات سننی پڑتی تھی، ان کا ادب کرنا پڑتا تھا، اب تو سارا معاملہ ختم، ہمارا میدان صاف ہے، اب تو ان کے دین کو ہم مٹا کر ہی رہیں گے، نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، ان کے دین کو ہم مٹا کر، یہ انہوں نے پلان بنا دیا مکے والوں نے۔ لیکن اللہ تو اللہ ہے، اللہ تو اللہ ہے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے جب دیکھا کہ یہاں کام کرنا بڑا مشکل ہے، بڑا مشکل ہے کام، تو خاموش نہیں بیٹھے، پھر ارادہ کہ کیا کروں، دل میں سوچا کہ چلو اب میں طائف کی طرف جاتا ہوں۔ طائف کتنا ہے؟ 1-2 کلومیٹر نہیں، 90 سے 100 کلومیٹر مکے سے طائف، ایک پہاڑی علاقہ ہے، ہرا بھرا علاقہ، پھل اور پھول سے بھرپور، آسودگی والا علاقہ، اور خوشنما ماحول، آب و ہوا اچھی، اور لوگ بھی آسودگی کے ساتھ، اس لیے پھل بہت ملتے تھے وہاں پر، سب کو آرام۔ تو وہاں پر بنو ثقیف کا قبیلہ آباد تھا، بہت بڑا قبیلہ تھا، اور مالدار بھی تھا، اور ان کا وزن بھی تھا وہاں پر۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے سوچا کہ میں وہاں جاتا ہوں، اگر یہ بڑے بڑے سردار بنو ثقیف کے جو بڑے بڑے سردار ہیں، اگر وہ دین کو قبول، یعنی اسلام کو قبول کر لیتے، دین کو قبول کر لیتے ہیں، تو طائف میں بھی دین پہنچ جائے گا، اور میرے ساتھیوں کو بھی ایک مضبوطی مل جائے گی، ان کو بھی راحت مل جائے گی۔ یہ سوچ کر طائف کی طرف چلے ہیں، تنہا چلے، اس لیے کہ مکے کی سرزمین کا ماحول بالکل کڑک ہو چکا تھا، اگر میں کسی کو لیتا ہوں تو پیچھے رہنے والوں کو پریشانی کر دیں گے لوگ، تو تنہا چلے، صرف اپنے ساتھ ایک غلام کو لیا۔ یہاں سے یہ بھی سبق ملتا ہے کہ اگر کوئی تمہارے ساتھ نہیں تو تم تنہا بولو، اور ہمارے لیے تو کتنا آسان ہو گیا اب تو، اور اللہ پوچھے گا، یاد رہے کہ اللہ پوچھے گا کہ روزانہ تم کمانے کے چکر میں لگ جاتے ہو، ہاں سب کرتے ہو، لیکن دین پہنچانے کے لیے کچھ بھی نہیں کیا، کچھ فکر نہیں کی۔ جن لوگوں نے قربانی دی، دین یہاں تک پہنچایا، کتنے لوگ ہیں دیکھو تو سے، کتنے لوگ ہیں یہاں پر، عمرے پہ 100 آدمی تھے ہمارے، تو کیا کم دین پہنچا ہمارے پاس؟ لیکن نہیں، دل میں جذبہ ہی نہیں ہمارے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم طائف کی طرف چلے، صرف ساتھ میں ایک غلام کو لیا، ایک غلام کو لیا، ان کا نام ہے زید بن حارثہ۔ زید بن حارثہ تھے غلام، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے اخلاق اتنے بلند تھے کہ ان کو غلام نہیں بنایا، ان کو اپنا بیٹا بنایا، بیٹے کی طرح رکھتے تھے۔ اب یہ ساتھ میں چلے ہیں، یہ بھی اللہ کی شان کہ یہ غلام کے طور پر بیچے گئے تھے، پھر ان کے ماں باپ کو جب پتہ چلا تو ماں باپ آئے تلاش کرتے کرتے مکے کی سرزمین پر، اور بچے سے ملے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بولے جاؤ لے جاؤ اپنے بچے کو، مجھے کوئی تکلیف نہیں، یہ تو بکا ہوا ہے، حق تو آپ کا ہے۔
اب ماں باپ نے کہا، بچوں کو سمجھایا، تو بچے نے جو محبت دیکھی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ماں باپ سے بڑھ کر ایک عجیب سا اٹیچمنٹ ہو چکا تھا بچے کا، زید کا۔ ماں باپ نے خوب سمجھایا، ان کے گھر والوں نے خوب سمجھایا، اب زید کو سمجھاتے سمجھاتے تھک گئے، لیکن پھر آخر میں ماں باپ نے کیا کہا کہ بے وقوف، ارے نادان، آزاد زندگی چھوڑ کر تو غلامی چاہتا ہے، آزاد زندگی چھوڑ کر تو غلامی چاہتا ہے۔ تو رونے لگا بچہ اور کہنے لگا، خدا پاک کی قسم، یہ آزادی سے ان کی غلامی میرے لیے بہتر ہے، ان کی غلامی یہ آزادی سے بہتر ہے۔ تو پھر ماں باپ نے دیکھا کہ نہیں، اب یہ بچہ کا دل لگ چکا ہے، چھوڑ دیا۔ تو انہوں نے قربانی بھی دی، ماں باپ کو بھی دیکھا، سب کو دیکھا، لیکن حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی خدمت میں رہے۔ تو اب یہ چل رہا ہے 1,00,000 سے، یہ نوٹ کر لو بات، 1,00,000 سے زیادہ صحابہ کرام، لیکن قرآن کریم میں کسی صحابی کا نام نہیں ہے۔ پیغمبر کے نام ملتے لیکن اگر ہے تو ایک بندہ جو ہے، یہ زید غلام جو بیٹا بنایا، اس بندے کا نام ہے زید، ایک ہی صحابی کا نام ہے، زید کا نام ہے قرآن کا، اور کسی کا نام نہیں۔ 1,00,000 سے زیادہ صحابہ کرام۔ تو قربانی بھی اللہ کی مرضی کی بات ہے۔ خیر، اللہ اگر کسی کو نوازنے چاہتے تو اور کون روک سکتا ہے؟ تو یہ ساتھ میں چلے۔ اب طائف جب ہے 100 کلومیٹر، سواری کچھ نہیں، چلتے چلتے راستے میں کوئی خیمہ ملتا ہے، گھر ملتا ہے، مکان ملتا ہے، قبیلہ ملتا ہے، سب کو دعوت، اے لوگو، اللہ کے بندو، اللہ نے ہم کو پیدا کیا، زمین اور آسمان کا مالک اللہ ہے، ہم کو پیدا کرنے والا اللہ ہے، اور اسی نے، وہی خالق مالک ہے، اسی نے ہر چیز کو بنائی ہے، اور وہی ہمارا حقیقی معبود ہے، اسی کی پرستش کرو، اس کے سوا کسی کی پرستش مت کرو، اور اقرار کر لو کہ اللہ کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں۔ ہاں، تو چلے طائف کی طرف، ہر مکان میں دعوت، یہاں تک کہ طائف جب پہنچے تو وہاں پر بھی دعوت دی۔ اب انہوں نے سوچا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ بنو ثقیف کے 3 سردار ہیں، ان کو میں دعوت دوں تو طائف میں دین پہنچ جائے گا، اور میرے چہیدے صحابی کو بھی ایک ہمت ہو جائیں گی۔ 3 تھے، 3 بھائی، تینوں سردار، عبد یلیل، مسعود اور حبیب۔ عبد یلیل کے پاس گئے، دین پیش کیا، تو پہاڑوں پر رہ کر ان کے دماغ بھی اونچائی پر پہنچ گئے تھے، فخر میں۔ بات سب سن لی، بات سننے کے بعد کہتا ہے کہ ارے اللہ کو آپ کے سوا اور کوئی بندہ نظر نہیں آیا پیغمبر بنانے کے لیے، نبی بنانے کے لیے؟ کیا کوئی مکے میں کوئی بڑا سردار نہیں تھا، کوئی بڑا تجارت کرنے والا نہیں تھا، کوئی بڑا سوداگر نہیں تھا، کوئی مالدار شخص نہیں تھا، کوئی امیر نہیں تھا؟ آپ کے جیسے کو بھیج دیا، اور آپ کے پاس سواری بھی نہیں۔ عبد یلیل کہتا ہے ارے اور کوئی نہیں ملا۔ اس کے بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ پھر مسعود کے پاس، اس نے بھی بے تکلفی سے بات کی، حبیب نے بھی۔ آخر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بے چین ہو گئے۔ پھر اور گھروں میں جب مکانوں میں دعوت دینے لگے، خیموں میں دعوت دینے لگے، اب یہ تھے شریر قسم کے، تینوں نے کیا کیا، بچے جو تھے شریر قسم کے اس علاقے کے، سب کو چڑھا دیا کہ ان کو کسی سے بات کرنے ہی مت دو، جہاں بات کرے تو پتھر مارا کرو۔ 10 دن ٹھہرے، اتنی مصیبت ہونے کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 10 دن وہاں پر ٹھہرے ہیں، دعوت دیتے گئے، یہاں تک بالکل اینڈ پر معاملہ آ گیا۔ اب یہ دونوں طرف، ایک دن کیا ہوا کہ دونوں طرف سے بچے جمع ہو گئے اور پتھر مارا شروع کر دیا کہ اس علاقے کو تم چھوڑ دو کسی بھی طرح۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پورے زخمی ہو چکے تھے۔ زید بن حارثہ ڈھانپ لیتے تھے، ایسا پورا ڈھانپ لیتے تھے، اور کھلی جگہ رہتے سر بھی جھکا دیتے تھے، تو سر پر بھی وہ پتھر مارتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی، اور زید بن حارثہ کا سر جو چھلنی ہو چکا تھا، پورا خون۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی، جسم کے سے بھی کافی خون بہہ چکا تھا۔ اب زید بن حارثہ نے دیکھا کہ اب زیادہ زخم ہوگا تو تکلیف ہو جائیں گی، تو اٹھا کر جلدی سے چلنے لگے۔ قریب ایک انگور کا باغ تھا، وہاں ٹن تھا، تو جلدی سے ٹن مار کر باغ میں داخل ہو گئے، اور جہاں گھنے درخت تھے وہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھا دیا اور خود بھی بیٹھ گئے۔ اب وہ پیچھے لڑکے آئے، لیکن دیکھا کہ کوئی نظر نہیں آتا ہے، تو پھر وہ بھی تھکے آ رہے تھے، پھر وہ واپس لوٹ گئے بیزار ہو کر۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رکھے ہوئے، بتاؤ کہ یہ کون ہے؟ سید المرسلین، سارے پیغمبر کے سردار، لیکن اللہ تعالیٰ ہم کو دکھلانے چاہتے کہ دیکھو اتنا بڑا ہے، اس سے بڑھ کر کوئی ہستی نہیں ہے، خدا پاک کی قسم، محمد سے بڑھ کر بندوں میں کوئی نہیں ہے، محمد سے بڑھ کر کوئی ہستی نہیں ہے۔ اللہ نے ان کو عزت کا مقام دیا ہے، مقام محمود اللہ نے عطا فرمایا۔ تو عبد یلیل سارے لوگ، اب پتھر مارا جب ہو گیا تو اب اس کے بعد میں زید نے تھوڑا کچھ پانی لیا،
جسم صاف کیا، چہرہ صاف کیا، اور اس کے بعد میں پھر جب اطمینان ہوا تو مکے کی سرزمین کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں چلتے چلتے کچھ منزل جب طے کر لی ہے تو کرنوس صالب نام کی جگہ ہے، کرنوس صالب جنکشن۔ مثال کے طور پر ہماری ٹرین چلتی ہے تو بارگاؤں کی ٹرین ہوتی ہے تو بڑے بڑے اسٹیشن کرتی ہے، واپی ہے، پھر پال گھر ہے، یہ ہے وہ، آدمی چائے کے لیے پانی کے لیے اترتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے کچھ کھانے پینے کی چیز لے لیتا ہے، پھر سوار ہو جاتا ہے۔ تو جس طریقے سے ٹرین کے ٹریک پر اور اسٹیشن لگے رہتے ہیں، جہاں پر بڑے بڑے اسٹیشن وہاں پر گاڑی رکتی ہے، اسی طریقے سے جو پہاڑیوں میں سفر کرتے ہیں ان کے بھی اسٹیشن ہوتے ہیں، وہ بھی رکتے ہیں، کبھی کاوا مل گیا، کبھی کھجور مل گئی، کبھی پانی مل گیا، کچھ تھوڑی دیر آرام کر لیا، پھر اپنا سفر، کبھی رات کا وقت تو رات رک جاتے، پھر صبح سورج نکلنے کے پہلے سواری شروع کر دیتے ہیں۔ تو جب سواری شروع ہوئی، کرنوس صالب نام کی جگہ یہ ہے، تو تھوڑی دیر کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آرام کیا۔ آرام کرنے کے بعد جب پھر اٹھے ہیں تو اسی وقت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نازل ہو گئے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت نے آپ کے ساتھ جو سلوک کیا اللہ نے دیکھ بھی لیا اور سن بھی لیا، اللہ نے دیکھ بھی لیا اور سن بھی لیا۔ دیکھو میرے ساتھ پہاڑ کا فرشتہ ہے ملک الجبال، کیا کہنا چاہتا ہے؟ اس پہاڑ کے فرشتے نے بھی سلام پیش کر دی اور کہا کہ دیکھو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے مجھ کو بھیجا ہے، جتنے بھی دنیا کے پہاڑ ہیں اللہ نے مجھ کو اس پر منتخب کیا ہے۔ آپ کی تکلیف کو دیکھ کر آپ کا جسم زخمی ہے، آپ کا دل زخمی ہے، اللہ نے آپ کو حق دیا ہے کہ اگر آپ چاہو تو میں پہاڑ کا فرشتہ ہوں، اللہ نے مجھ کو منتخب کیا ہے۔ دو بڑے بڑے پہاڑ ہیں طائف کے بستی کے دونوں طرف، بیچ میں طائف کی بستی ہے۔ اگر آپ چاہو، آپ کو اتنا تکلیف ہو چاہیے، آپ کے دل کو زخمی کیا ہے، اگر آپ چاہو آپ حکم کر دو، یہ ہے لفظ کتابوں میں، آپ اگر حکم کر دو تو میں دونوں پہاڑ کو ملا دوں، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے اور طائف والوں میں سے ایک بھی نہیں بچے گا۔ اگر آپ چاہو حکم کر دو تو میں پہاڑ کو ملا دیتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے اور پھر فرمانے لگے، نہیں نہیں، اللہ کی ذات سے میں نا امید نہیں ہوتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ انہی لوگوں میں سے اللہ تعالیٰ ایسی اولاد کو پیدا کرے جو ایک اللہ کی عبادت کرنے والی ہو، ایک اللہ کی عبادت کرنے والی ہو اور اس پاک ذات کے ساتھ کسی کو شریک کرنے والی نہ ہو، ایسی اللہ تعالیٰ اولاد پر پیدا کرے، یہ میں چاہتا ہوں۔ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے مسکان کیا اور سلام پیش کی اور اللہ کی بارگاہ میں رجوع ہو گئے۔ پہاڑ کا ملک الجبال تھا، وہ بھی رخصت ہو گیا۔ تو بتاؤ کہ طائف والوں نے کیا کیا؟ پتھروں سے استقبال کیا، لیکن یہ نبی رحمت الحمدللہ، تو کہا کہ میں اللہ کی ذات سے نا امید نہیں ہوتا، میں اللہ کی ذات سے امید رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان میں سے ایسی اولاد پیدا کرے جو ایک اللہ کی عبادت کرنے والے ہو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک۔ یہ شرک کا جو لفظ ہے نا، یہ دماغ میں رکھو، ہر اس آرگنائزیشن کے ممبر سے کہتا ہوں کہ لفظ دماغ میں بٹھاؤ، خود بھی اس پر دیکھو کہ یہ تم شرک کرنے والے ہو یا نہیں، اور نہیں ہو تو اپنے رشتہ دار کو دیکھو، اپنے گھر کو دیکھو، بیوی دیکھو، باپ دیکھو، سب دیکھو، سب کو سمجھاؤ محبت سے، اور طنز مت کرو، محبت سے سمجھاؤ کہ بھائی کسی نے نہیں بولا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے۔ ارے کسی پیغمبر نے بولا کہ میں خدا ہوں، عیسیٰ نے بولا خدا ہوں، لوگوں نے خدا بنایا تھا، اپنی مرضی کی بات ہے۔ کسی فرشتے نے کہا کہ بھائی میں پورا نور کا ہوں، پورا ایک دم فرسٹ کلاس نور کا بنا ہوا ہوں، میرا سجدہ کرو، میں خدا ہوں، نہیں بولا۔ کسی پیغمبر نے بولا؟ نہیں بولا۔ کسی صحابی نے بولا؟ علی نے بولا؟ حسن نے بولا؟ حسین نے بولا؟ نہیں بولا۔ تو پھر کائے کو پھر اپنی جان کو ہلاکت میں ڈالنے کا؟ سیدھا سیدھا محبت سے بات کرنا۔ بھائی کسی بندے نے آج دن تک نہیں کہا کہ میں خدا ہوں، میں تمہارے دعا کرتا ہوں، اب بات ہی ختم ہوئے۔ اور وہ خدا کیسے کوئی ہو سکتا ہے کہ جو اس کو اللہ نے موت کی منزل دکھا دی ہو؟ وہ خدا ہو ہی نہیں سکتا نا، وہ تو حیات اور قائم رہنے والا ہے، ہر چیز کو بنانے والا ہے۔ جس نے کچھ چیز نہیں بنائی وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ چاہے فرشتہ کیوں نہ ہو، کسی چیز کو جس نے نہیں بنایا، ہر چیز کو اللہ نے بنایا، تو بتاؤ اللہ کے سوا اور کون معبود ہو سکتا ہے؟ چاہے فرشتہ کیوں نہ ہو، کسی نے کچھ نہیں بنایا، سب بنا، جو کچھ بنایا اسی نے بنایا، اور وہی حق رکھتا ہے کہ ہم اس کی پرستش کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ اب یہ تو طائف والوں نے پتھروں کو برسایا، نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم پھولوں کو برسایا۔ اب نتیجہ کیا ہوا؟ رحمت بھری دعا کر دی۔ نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ اگر کہتے کہ دو پہاڑ کو ملا دے تو طائف کی بستی ہلاک ہو جاتی، آج نام و نشان نہیں رہتا۔ لیکن آج میں نے پوچھا بچے سے، بتاؤ تو صحیح کتنا ہے وہاں پر؟
میں نے پوچھا بھائی دیکھا بتا تو صحیح کتنے؟ بولے 7 لاکھ 7 لاکھ وہاں پر بستے ہیں اور 100% سب کے سب ایمان والے ہیں. 1% یا اس سے کم وہ ملازمت کرنے والے بیچارے قریب کے علاقے کے لوگ آتے ہیں وہاں پر ملازمت کرتے مزدوری کرتے روٹی روزی کے لیے. یعنی زیادہ تر سب لوگ ایمان والے بندے ہیں. تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کی رحمت، ان کی الفت، ان کی محبت، ان کی رفاقت کیا سیکھنے جیسی چیز نہیں ہے ہم کو. ہم بے تکلفی سے کس سے بھی بات کرتے ہیں، رفلی بات کرتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں ہم ایمان والے، یہ تو کیسے کیسے نام دیتے تھے. ارے اللہ ناراض ہو جاتے ہیں. کبھی اللہ تعالیٰ تبدیل کر دے پتہ نہیں چلے، یہ یاد رکھنا. ہاں لڑکھڑاتے ہوئے کو کسی کو دیکھ کر ماں رابعہ نے کہا کہ کسی لڑکھڑاتے ہوئے دیکھ کر شراب پیا نشے میں، کسی لڑکھڑاتے ہوئے دیکھ کے اس کی مذاق مت کرو. کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ اس کو ہدایت دے اور تم کو لڑکھڑا دے. اللہ کی مرضی کی بات ہے. کسی کو برا ہم سمجھ ہی نہیں سکتے. برا سمجھو تو اپنے آپ کو موت تک اپنے آپ کو ہی برا سمجھو. کسی کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھو تک مت. ہمارے قدموں میں زنجیر، ہم کیا دیکھیں گے دوسرے کو. تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے دین کی راہ میں بھی بڑی محبت سے اور رحمت سے اور بڑی صبر کے ساتھ کام لیا. اچھا اپنے ساتھیوں کو بھی تعلیم ویسی دی، اپنے ساتھیوں کو بھی ویسی تعلیم دی. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے کی سرزمین پر ہے تو طفیل دوسی یمن کے بہت بڑے سردار اور شاعر بھی تھے. ہر حج کی موسم میں یہ آتے تھے مکے کی سرزمین پر. یمن میں بھی مشہور دوس قبیلے کے، یمن میں بھی مشہور اور مکے کی سرزمین پر بھی مشہور شاعر تھے. اور حج کے سیزن میں آتے تھے، تجارت کرتے تھے، لوگوں سے ملاقات کرتے، طواف کرتے، پھر ریٹرن ہو جاتے تھے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے جو محنت کی تھی کچھ سالوں تک اور دین پہنچا تھا تو مکے والے کو بڑی پریشانی تھی. اور ان میں پھر وہ طفیل دوسی آ گئے مکے کی سرزمین پر. تو ان کو تو بڑا گھبراہٹ ہو گیا مکے کے مشرکوں کو. یہ تو طفیل ہے، شاعر ہے اور ہوشیار آدمی ہے، یہ بھی شاعر یہ بھی شاعر. وہ شاعر سمجھتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو اگر بات مل گئی دونوں کی اور محمد نے اگر کنونس کر دیا تو ہمارا تو بیڑا گرک. لوگ پریشان تھے کہ اگر کنونس کر لیا طفیل کو تو یمن میں بھی ان کا مذہب پہنچ جائے گا، مکے میں پہنچ چکا ہے، مدینے میں ہے، یمن میں بھی پہنچ جائے گا تو ہمارا تو پھر بیڑا غرق ہو جائے گا، ہمارا تو نام و نشان مٹ جائے گا. کیا کرنا چاہیے؟ تو ان کو روکا جائے، نہ ان سے بات کرے نہ ان سے ملاقات کرے. بڑے بڑے سردار جمع ہوئے. جیسے طفیل آئے سارے لوگوں نے گھیر لیا. دیکھو آپ یمن کے سردار ہیں، آپ ہمارے بھی سردار ہو، ہم آپ کا ادب کرتے، احترام کرتے، آپ کی دیکھ بھال کرتے ہیں، آپ کا استقبال کرتے ہیں. کیا چاہتے ہو؟ میں چاہتا ہوں، ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے یہاں پر ایک شخص نے نبی کا دعویٰ کیا ہے اور بہت بڑا جادوگر ہے. بات میں اتنی مٹھاس ہے کہ جس سے بھی بات کرتا ہے وہ بات کنونس کر لیتے ہیں، ان کی بات میں آ جاتے ہیں اور اپنا دھرم چھوڑ کر پھر ان کے دھرم پر آ جاتے ہیں. اچھا تو کیا چاہتے ہو تم؟ ہم لوگ چاہتے ہیں کہ ان کی بات سنو مت، نہ ملاقات کرو ان کی بات سنو، ورنہ تم پر بھی ان کا جادو چل جائے گا. ٹھیک ہے. طفیل نے سوچ لیا کہ چلو ٹھیک ہے. کان میں جب حرم میں جاتے تو کان میں کاپوس ڈال کے جاتے تھے، کتابوں میں یہ سب کان میں کاپوس ڈال کر. اب ایک دن قدرت کا کرنا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم حرم میں پہنچے ہیں اور خانہ کعبہ کی دیوار کے پاس نماز پڑھ رہے اور ہلکی تلاوت شروع ہے. بڑی آواز سے نہیں، دھیمی آواز لیکن تلاوت کا آواز. اب قدرت کا کرنا تھا کہ طفیل کا بھی جانا ہوا. طفیل نے کانوں میں کاپوس ڈالا تھا اور وہاں سے جب گزرے ہے طفیل دوسی رضی اللہ تعالیٰ تو کان پہ ہلکی ہلکی آواز آئی. ہلکی ہلکی آواز آئی تو سنا تو کچھ دلکش آواز لگی. تھوڑا سا سنا تو کلام بھی زبردست اللہ کا کلام تھا، کلام الہی. تو پھر دل میں بات پیدا ہوئی کہ بڑے بڑے سرداروں نے منع کیا تو مجھے نہیں سننا چاہیے. پھر دل میں احساس ہوا، دل نے آواز پکاری، ان کے دل میں یہ آواز پیدا ہوئی کہ ارے کیا طفیل تو کیا کچھ شاعر نہیں ہے؟ تو کیا سردار نہیں ہے دوس قبیلے کا؟ تو نے کیا دنیا نہیں دیکھی؟ دنیا کے دھوپ چھاپ تو نے نہیں دیکھا؟ ارے اتنے ڈرنے کی کیا بات ہے؟ کاپوس نکال، بات تو سن، کیا کہتے وہ کم سے کم. کاپوس نکالا اور سننے لگے تو ٹھہر گئے وہاں پر. اتنا زبردست دل پر اثر ہوا. نماز پوری ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے سلام پھیری اور ٹن مارتے ہوئے اپنے گھر کی طرف روانہ ہوئے. یہ پیچھے پیچھے چلے لیکن ڈسٹینس رکھا انہوں نے کہ کوئی کسی کو پتہ نہ چلے. ڈسٹرب نہیں کیا.
وہ آگے آگے چلتے گئے، پیچھے 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 گئے. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکان میں داخل ہوئے تو پیچھے سے اجازت چاہیے، کیا اے محمد کیا میں آ سکتا ہوں؟ حضور صلی اللہ تعالی وسلم پلٹ کر جب دیکھا تو طفیل دوست قبیلے کا سردار، آئیے آئیے، ادب سے احترام سے بٹھایا. کہیے کیوں آنا ہوا؟ تو ساری بات پیش کر دی کہ مجھے تو ورگلا دیا گیا تھا، لیکن جب آپ کی آواز میں نے سنی تو ایک زبردست کلام ہے، یہ ایسا کلام کبھی میں نے سنا نہیں، اور بھی آپ سنا دیجئے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت شروع کر دی قرآن کی. بڑی دیر تک سنتے رہے. پھر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے تو پھر آنکھ کھولی ہے اور کہنے لگے آپ کیا چاہتے ہو؟ آپ کیا چاہتے ہو؟ کلام تو زبردست کلام ہے، آپ کیا چاہتے ہو؟ تو کہا کہ بس میں کوئی زمین کی جائیداد نہیں چاہتا ہوں، نہ مجھے تخت چاہیے نہ مجھے تاج چاہیے، بس میں یہی چاہتا ہوں کہ اللہ کے بندے اللہ کے ہو جاوے، اللہ کے بندے اللہ کے ہو جائے. جس مالک نے پوری کائنات بنائی ہے وہی حق رکھتا ہے، اسی کی عبادت کی جائے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے، اور زبان سے یہ اقرار کیا جائے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں. طفیل دوسی نے سنا اور اسی وقت اقرار کر لیا اشہد ان لا الہ الا اللہ. گفتگو کے بعد میں پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے طفیل اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں چاہتا ہوں کہ اپنے قوم کے طرف دین پہ پہنچا دوں، یہ بات اتنی اچھی بات ہے تو میں چاہتا ہوں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہے کہ جاؤ، محبت سے سمجھاؤ، نرمی سے سمجھاؤ. اب طفیل گئے اپنے علاقے میں یمن، باپ کو سمجھا کر کہا، والد صاحب کو بات سمجھ میں آ گئی، عورت کو کہا، عورت کی بھی بات سمجھ میں آ گئی. پھر پورے قوم کو جمع کیا، دوست قبیلے کو، اور خلاصہ کر دیا کہ دیکھو ایسے نبی آئے ہیں، میں نے ان کی بات کو تسلیم کر لی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ تم بھی تسلیم کر لو. لیکن کسی نے ہاں نہیں بھری، کسی نے ہاں نہیں بھری. وجہ کیا تھی کہ زنا کے خباثت کے اندر وہ قوم مبتلا تھی. ان کو یوں لگا کہ اگر میں تسلیم کر لیتے ہم لوگ تو پھر یہ سارے معاملات ہمارے رک جائیں گے، ساری پابندیاں آ جائیں گی، تو ہم کیوں یہ چیز کو اقرار کر رہے. قبول نہیں کیا. بڑے دن تک سمجھاتے رہے لیکن کوئی ایک کا دو نہیں ہوا، کوئی آیا نہیں اور نہ کسی نے مانا. اب ان کو غصہ بھی تھا، کچھ ناراضگی بھی تھی، کچھ بے چینی بھی تھی، کچھ فکر بھی تھی. آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، پھر مکہ کی سرزمین پر، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری قوم کے پیچھے اتنی میں نے محنت کی، ایک بھی بندہ تیار نہیں ہوا. میں نے خوب سمجھایا، اتنے دن تک محنت کی، میں نے ان کو دھمکایا بھی، ڈرایا بھی، لیکن کوئی ہلنے کو تیار نہیں. تو آپ ایک کام کیجئے، آپ ان کے لیے بد دعا کر دیجئے، آپ بد دعا کر دیجئے، یہ سب ہلاک ہو جائے، یہ سب گناہوں کے اندر مبتلا ہے. دیکھو، اور تھے نا، بات کھوٹی تو نہیں تھی نا طفیل کی، سب زنا ہے نا، گندگی جس کے ذریعے سے کتنی بیماریاں، یہ ایڈس پیڈس وہ سب ہے، نجاست ہی نجاست، اس میں کتنی مخلوق اللہ کی لگ جاتی ہے اور پھر بیماریاں پھیلتی. بہت بڑا گہرا سبجیکٹ ہے. جتنی پاک رہو گے دنیا بھی آباد، آخرت بھی آباد. خیر، ہاں طفیل نے کہا کہ بس ان کے لیے بد دعا کر تو یہ ہلاک ہو جائے سب. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رحمت بھرے ہاتھ اٹھائے. طفیل نے سوچا کہ بد دعا کریں گے اور سب کے سب ہلاک ہو جائیں گے. یقین تھا ان کی زبان سے جو بات نکلتی وہ کرے. ہاتھ اٹھائے تو طفیل سمجھے کہ بد دعا کریں گے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ اے اللہ، اللہم دوست کو تو ہدایت عطا فرما. اے اللہ دوست کے قبیلے والوں کو ہدایت عطا فرما. اے اللہ دوست کے قبیلے والوں کو ہدایت عطا فرما. اب نبی کی دعا تھی اور وہاں پر ان کو آمین کہنا پڑا طفیل کو، وہ بھی آمین آمین کرتے رہے. پھر اس کے بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے ان کو اطمینان سمجھایا اور پھر کہا یا طفیل ارجی الی قومک، اے طفیل اپنی قوم کی طرف جا. پھر اپنی قوم کی طرف جا، ان کو محبت سے سمجھا، نرمی سے سمجھا، حکمت سے سمجھا کہ زمین اور آسمان وہ سب بتائیں گے تجھے، وہ خود اقرار کریں گے. پھر دھیرے سے ان کو محبت سے سمجھا. یہاں وہاں کی بات مت کر، سمجھا کر محبت سے بول. تو میں دعا بھی کرتا ہوں اور تو محبت سے محنت کر. اگر نہیں مانتے تو تھوڑا پھر سمجھا ان کو، تھوڑا صبر کر. اب یہ ساری نصیحت دے کر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم بھیجا ہے. اب یہ سمجھاتے رہے ایک کے بعد ایک، کوئی نہیں سمجھے ایک کے بعد. اب تھوڑے تھوڑے کر کے ایمان پہ آنے لگے. یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے طرف ہجرت کا حکم ہوا، مدینے کی طرف روانہ ہو گئے. مدینے میں بھی 7 سال ہو گئے اور یہ سمجھاتے رہے یہاں تک کہ 80
خاندان والوں کو سمجھ میں آ گئی بات، 80 خاندان. اب دل میں سوچا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 7 سال ہو گئے یہاں پر اور ان کی عمر بھی ہو گئی ہے، تو بہتر ہے کہ ان کی خدمت میں چلے جاؤں، ملاقات کر دوں. سارے لوگوں کو جمع کیا. دین کا جذبہ الگ ہوتا ہے. جب اللہ تعالیٰ کسی کو نوازتے ہیں نا تو اس کی امنگ، ایک چمک دھمک الگ ہوتی ہے. تو سارے جذبے میں تھے، سارے لوگوں کو جمع کیا کہ دیکھو یہ دنیا ہے اور وہ آخرت ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ہم ہجرت کر لیں، یہاں اپنے ملک کو چھوڑیں گے اور مدینہ جائیں گے تو دین ملے گا، دین کا علم ملے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوگی اور آخرت ہماری بنے گی. تو بہتر ہے کہ ہم جائیں گے تو دنیا بھی اللہ دے گا، دین بھی دے گا ہم کو، دنیا بھی اور آخرت بھی دے گا. سارے لوگ تیار ہو گئے، 80 خاندان والوں کو لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں پہنچے. وہاں پر ملاقات ہوئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خوش ہو گئے کہ سارے لوگوں کے لیے دعا کی، طفیل کے لیے بھی دعا کی، اور پھر سارے کے سارے لوگ جو دین پر قائم ہو گئے، 80 خاندان والے. اور خوبی کی بات کیا تھی کہ اس میں ایک ہیرا بھی مل گیا. سونا تو ہوتا ہے لیکن سونے میں کوئی ہیرا بھی آ جاتا ہے. تو یہ سارے کے سارے ایمان والے بن گئے. اور ان لوگوں میں سے آنے والوں میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے. بڑے مقدس صحابی ہے. حدیث کی کتاب کو پلٹاؤ تو جگہ جگہ پر ابو ہریرہ، ابو ہریرہ، ابو ہریرہ، ابو ہریرہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں آئے، کہنے لگے اللہ کے رسول مجھے تو کیا تھوڑا بہت کھانا مل، میری ماں ہے، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے، بس میں چاہتا ہوں کہ آپ کی خدمت میں رہوں، اور یہ دعا کر دیجیے کہ آپ جو فرماتے ہیں میں یاد کر لوں، مجھے یاد ہو جائے پھر میں لوگوں کو پیش کر دوں. تو دعا کیجئے کہ مجھے یاد رہ جائے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی کی. تب واقعہ طویل ہے لیکن مختصر میں اب سب یاد رہ گئے. لوگوں کو بات بھی پیش کرتے تھے. بزرگان دین فرماتے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 5374 حدیث یاد تھی منہ پر. جو سبجیکٹ کے بارے میں پوچھو تو فوراً بتا دیتے کہ یہ فرمائے، یہاں پر یہ فرمائے، یہاں پر یہ فرمائے، یہاں پر یہ فرمائے، یہاں پر یہ الفاظ یا استعمال کریں، یہاں پر یہ الفاظ استعمال کریں. 5374. تو بتاؤ کہ نکل پڑی کہ نہیں نکل پڑی طفیل کی؟ طفیل دوسی کی نکل پڑی نہیں نکل پڑی؟ انہوں نے تو کہا تھا کہ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بد دعا کرو سب ہلاک ہو جاوے، لیکن یہ نبی کی رحمت دونوں کی نکل پڑی. تو دوس قبیلے کی بھی ہو گئی اور طفیل کا بھی معاملہ صحیح ہو گیا بالکل. تو یہ ہے رحمت. دین کے کام میں صبر اور استقامت کا مادہ رکھا اور نرمی، محبت، الفت، رفاقت سے چلتے رہے. اور اپنے ساتھیوں کو بھی اسی طریقے سے تعلیم دی کہ محبت سے کرو. یہ ہمارے لیے یہ واقعات ہے نا صرف پڑھنے کے نہیں ہے، سمجھنے کے لیے ہے، زندگی میں اتارنے کے لیے ہے. محبت سے سمجھاؤ ان کو، خدا کی طاقت بتاؤ. دیکھو آسمان بغیر ستون کے، پہاڑ دیکھو کتنا بڑا ہے، اور پوچھو کسی نے بنائے تو بولیں گے نہیں. کونے بناویو؟ اللہ بناویو. پچھی تو بتاؤ پچھی کوئی پیغمبر کیدوں خدا છે નથી કીધું, کوئی નથી. اہل بیت માંથી کوئی નથી کیدું. بات فنش. نیگیٹو جانے کی ضرورت ہے کیا؟ سیدھی جب بات پڑتی ہے اور لوگ سمجھتے ہیں تو پھر کیوں ہم سکتی نفس کا دخل کیوں کرتے ہیں؟ ہم نہیں چاہتے ہیں. ہمارے نفس کا دخل ہوتا ہے کہ سختی سے بات کرے، گراوے، کسی کی برائی کرے، کسی کی فطرت، ان کی زندگی کے معاملات، ان کے برائی سب پیش کر دے. کون سنے گا ہماری بات؟ منہ سے صرف گندگی اور خراب باتیں نکلتی ہے تو ہماری کون سنے گا؟ کیونکہ طریقہ وہ نبی کا طریقہ نہیں. نبی کا طریقہ یہی ہے، محبت، الفت، رحمت، رفاقت. اس کے سوا کام ہو ہی نہیں سکتا. اس کو کامیابی مل ہی نہیں سکتی جو لوگوں کو گالیاں دیتا ہو اور لوگوں کی برائی کرتا ہو، لوگوں کی عیب تلاش کرتا ہو. نرمی سے بات کرو نا، پازیٹیو بات کرو. محبت سے کام ہونا چاہیے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے دین پہنچایا صبر کے ساتھ، اور اپنے ساتھیوں کو بھی اسی طریقے سے تعلیم دی ہے. دشمن جان لینے والوں کے ساتھ بھی احسان کا معاملہ کیا. یہ سارے شعبے ہیں. یہ تو واقعات تو پوری کتابیں بھری ہوئی ہے، لیکن تھوڑا تھوڑا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے جنہوں نے جان لینے کا بھی ارادہ کیا ان کے ساتھ بھی سلوک کا معاملہ کیا. سراقہ ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ گاؤں کے رہنے والے گاؤں دیہاتی ہے. جب ہجرت کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سراقہ ابن مالک خود کہتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کو حکم ہوا ہجرت کا تو مکے کی سرزمین کو چھوڑ کر جب مدینے کی طرف روانہ ہوئے تو مکے والوں کو پتہ چلا رے یہ تو مدینے جائیں گے. مدینے والوں کو ساتھ ملا تو پھر معاملہ ختم. اگر ہم پر حملہ کر دیا تو ہم تو ختم ہی ہو جائیں گے، معاملہ ہی صاف ہو جائے گا.
تو کیا کیا کسی بھی طرح ان کو گرفتار کرو. 100 اونٹ کا انعام. 100 ایک اونٹ اس زمانے میں بھی آج بھی قیمت رکھتا ہے. 100 اونٹ کا انعام. سارے مکے والوں کے کان کھڑے ہو گئے. سراقہ ابن مالک کہتے کہ میرے اپنے دوستوں کے ساتھ میں بیٹھا ہوا تھا, اور دیہاتی آدمی ہوشیار رہتا ہے, تو یہ تھے دیہاتی, ہوشیار تھے یہ آدمی. تو کہتے میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ تھا میں, اور اونٹ کا انعام منادی پکار رہے, یعنی اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے 100 اونٹ کا انعام ابو بکر اور محمد کو جس حالت میں لائے, شہید ہو یا یعنی ان کی زبان میں, یا جس حال میں لاؤ 100 اونٹ کا انعام. اب سب پکارنے والے اعلان بھی کر رہے. سراقہ ابن مالک کہتے میں جہاں بیٹھا تھا وہاں بھی ایک آدمی آ کے منادی کرنے لگا, یعنی اعلان کرنے لگا 100 اونٹ کا انعام. اب میرے ساتھی تھے, ان کے بھی کان کھڑے ہو گئے, میرے بھی کان کھڑے ہو گئے. میں نے سوچا کہ یہ سمجھ جائیں گے تو یہ بھاگیں گے, تو بات پلٹانے کے لیے ہوشیار تھے نا, سراقہ ابن مالک تھے ہوشیار. تو انہوں نے دیکھا کہ بھائی تو یہاں وہاں کی بات ہے, 3-4 دن ہو گئے, اب تو تھوڑی کوئی رہتا ہے, کیا پیچھا کر کے فائدہ ہے, وہ تو پہنچ بھی گئے ہوئیں گے, اب کیا فائدہ ہے پیچھا کر کے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن غار ثور میں تھے. اس کے بعد میں یمن کا راستہ, ساؤتھ کا راستہ, عام طور پر جو جاتے ہیں نارتھ کی طرف جاتے ہیں, مدینہ کی طرف, یہ انہوں نے راستہ پلٹا یمن کی طرف سے, پھر ایسا پلٹ کے تھوڑا لمبا راستہ, دریائی راستہ انہوں نے اختیار کیا تھا. خیر, سراقہ نے دیکھا کہ بھائی یہ بات میں لگ گئے, دھیرے سے وہاں سے اٹھے, اپنے گھر پر گئے. ان کے پاس تیز سواری تھی, پورا ترکش جو تھا تیر کا وہ بھر لیا, پورا بنچ, پورا ترکش بھر لیا تیروں سے, نیزہ لیا, تلوار لی, کھانے پینے کی چیزیں لی, اور تیز سواری پر جلدی سے سوار ہوئے اور بھاگے ہیں, کہیں پہ رکے نہیں. آگے بڑھتے گئے یہاں تک کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر صدیق جا رہے تھے ان کے بالکل قریب, اب آواز آ گئی, دھول اڑنے لگی. ابوبکر صدیق نے پلٹ کر دیکھا تو کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ہمارا پیچھا کر رہا ہے. حضور صلی اللہ تعالی وسلم تلاوت کر رہے تھے, تلاوت کرتے کرتے اللہ سے دعا کرتے, اللہ تعالیٰ اس کے شر سے تمہاری حفاظت کر. وہاں دعا کرنا تھا اور یہاں ٹھوکر کھائی سراقہ ابن مالک نے. گھوڑا گرا, حالانکہ ٹھوکر جیسا کچھ تھا نہیں, پتھر تو تھا نہیں, ریگستان, ٹھوکر کھائی, گھوڑا گر گیا. میں سراقہ کہتا میں گر گیا, مار بھی لگا تھوڑا مجھے, لیکن 100 اونٹ میرے سامنے نظر آتے تھے. پھر میں سوار ہو گیا, پھر بھاگا, پھر میں جب تھوڑا قریب ہوا تو پھر کچھ ان لوگوں نے بات کی, پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے دعا کی کہ اس کو روک دے شر سے. تو پھر میں گرا, ٹھوکر کھائے, پھر گرا. تیسری بار پھر جب میں بالکل قریب ہو گیا تو ابوبکر صدیق کے دل میں بھی خوف پیدا ہو گیا, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو بالکل قریب ہو گیا. پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے دعا کی, اے اللہ تعالیٰ اس کی سواری کو دھسا دے, اس کی سواری کو دھسا دے. جیسے یہ دعا کرنی تھی کہ دونوں پیر جو ہے زمین کے اندر دھس گئے, گھوڑے کے دونوں پیر پیٹ تک. اور سراقہ کہتے میں اتنا زور سے گرا, سر پر بھی مار لگا, جسم پر بھی مار لگا, مجھے اٹھنے کا ہوش نہیں تھا. لیکن میں نے تعجب کیا کہ دونوں پیر زمین میں دھس گئے ہیں, پیٹ تک. اب سوچ رہے کہ میری سواری اگر دھس گئی تو میں جاؤں گا کیسے, سامنے موت نظر آ گئی, ایک دم ڈر گئے. اچھا کھانے پینے کی چیز زیادہ تو نہیں, کہاں تک چلیں گے, چل کر جائے ہوئے تو کیسے جاوے, اتنا سفر میں کر چکا ہوں, اب میں جاؤں گا تو کیسے جاؤں گا. اب دل میں گھبراہٹ پیدا ہوا اور سوچ لیا دل میں کہ ہو نہ ہو ان کے پروردگار نے ان کی مدد کی ہے, ان کی دعاؤں کی وجہ سے میری سواری دھس چکی ہے. وہاں سے آواز دے کر کہنے لگے سراقہ ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھ پر کرم کر دیجئے. ہاں میں سچ سچ بتا دیتا ہوں کہ مکے کی سرزمین پر 100 اونٹوں کا انعام تھا, اس لالچ میں آیا تھا, لیکن میں نے دیکھ لیا کہ آپ کو اپنے پروردگار نے خوب مدد کی ہے اور میری سواری دھس گئی ہے. اگر یہ سواری مجھے نہیں ملے تو میں تو مر جاؤں گا یہاں پر ریگستان میں. آپ اتنے میں التجا کرتا ہوں, آپ دعا کر دیے اپنے پروردگار سے کہ میری سواری رہا ہو جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر دعا کی, گھوڑا چھوٹ گیا. سراقہ ابن مالک کہتے جیسے گھوڑے کی ٹانگ نکلی ہے باہر تو میں نے دیکھا کھڈے میں انگار نظر آتے اور اندر سے دھواں نکلتے تھے. میں تو بہت ڈر گیا. پھر میں نے دور سے اجازت چاہی کہ کیا میں آپ کے پاس آ سکتا ہوں, آؤ. نزدیک گئے. سراقہ ابن مالک نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نے دیکھ لیا کہ آپ اللہ کے بندے ہو اور اللہ نے آپ کی سن لی ہے. مجھے یہ احساس ہوتا ہے کہ ایک دن اللہ تعالیٰ آپ کو بہت بڑے آدمی بنائے گا, آپ کو بڑی کامیابی دے گا, بڑی عزت کا مقام دے گا. تو کم سے کم آپ مجھے رکا لکھ کے دے دیجئے, یعنی چھوٹا سا لیٹر
رکا چمڑے پہ، کاغذ پہ، اور چلتا تھا کپڑے پہ، اس زمانے میں کاغذ تو بہت کم تھے، چمڑا اور کپڑا. آپ مجھے رکا لکھ دیجیے، امان نامہ لکھ دیجیے. اگر کسی کو پتہ چلا آپ کے ساتھیوں میں سے میں نے آپ کا پیچھا کیا آپ کی جان لینے کے لیے، تو کیا مجھے کوئی چھوڑے گا؟ مجھے مار ڈالے گا. آپ مجھے امان نامہ لکھ کے دے دیجیے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ چلو ٹھیک ہے، اس کو امان نامہ لکھ دو. امان نامہ جیسے لکھا تو اس نے اپنے کپڑے میں چھپا دیا. سراقہ ابن مالک نے شکریہ بھی ادا کیا کہ آپ کا ہمیں کھانے پینے کی چیز پیش کی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم منع کہ نہیں، کھانے پینے کی چیز دے، تو جا، خالی اتنا ہے کہ راستے میں کسی کو اے محمد یہ بات ہی نہیں ہے، جتنے آئیں گے ریٹرن کر دوں گا، میں نے تم کو وعدہ کر دیا، ختم بات. جتنے آئے واپس گئے تو ارے تمہارا دماغ خراب ہو گیا، یہاں سے کیوں چلے؟ اگر ان کو مدینہ جاتا تو یہ راستے پر کیوں آئے؟ اور میں یہاں سے آیا ہوں. اگر گئے بھی ہوتے تو اتنے دن ہو گئے، کیا کوئی رکتا ہے کیا اتنے دن تک؟ تم پاگل ہو گئے، ایسے وقت پر نکلے ہو. تو سب کو ریٹرن، جھوٹ بھی نہیں بولا اور سب کو ریٹرن کر دیا. خیر، اب یہاں پر سراقہ ابن مالک مکے کی سرزمین پر پہنچ گئے. دوسری طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچ گئے. مدینے میں دن نکل گئے. بدر کا معاملہ پڑ گیا، احد کا معاملہ پڑ گیا. احد کے بعد سراقہ ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ آئے اور اسلام کو قبول کر لیا. اب نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی زندگی گزرتی گئی، یہاں تک کہ وفات کا وقت آ چکا، وفات ہو گئی. ابو بکر کا زمانہ آیا، ابو بکر جیسا بھی آدمی اس دنیا سے چلے گیا. عمر کا زمانہ آیا، عمر کے زمانے میں ایران فتح ہوا. عمر کے زمانے میں ایران فتح ہوا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمانے میں ایران فتح ہوا. کسرا یعنی اس کا بادشاہ، ایران کا بادشاہ. تو خزانہ چکار ملا، پورا مدینے کی سرزمین بھر گئی خزانوں سے، اتنا خزانہ. اور بڑے جذباتی لوگ تھے یہ قوم، عجیب. اور پوری دنیا میں سب سے بڑی حکومت ایران کی حکومت تھی. آج یہ الگ الگ دکھتے لیکن اس زمانے ایک ہی حکومت تھی، بڑا سب سے بڑی مضبوط، ایران، کسرا. تو ایران جب فتح ہوا ہے تو کتنا خزانہ ہے جس کا کوئی حساب نہیں. اب فہرست بن گئی، فہرست آئی حضرت عمر کی خدمت میں. حضرت عمر نے پورا فہرست دیکھا، لسٹ. ارے اس میں کچھ رہ گیا؟ بولے نہیں، کچھ نہیں رہا. جاؤ تلاش کرو. پھر ٹیسٹ کرو، کچھ بھی نہیں رہا. تو کچھ صندوقیں ہیں اس میں خزانے میں، کہاں کے صندوقیں تو بہت ہیں. سب صندوقوں کو تلاش کرو، کھول کے دیکھو، اور تو کچھ نہیں ہے، بڑی چھوٹی سب. ساری صندوق جب تلاش کی تو ایک چھوٹی صندوق تھی. جب اس کو کھول کر دیکھا تو جس نے کھولا اس کی آنکھ کھل گئی. ارے اس میں تو کسرا کے کنگن، اس میں تو کسرا کے کنگن. جلدی سے اس صندوق کو لے کر حضرت عمر کی خدمت میں لا کر پیش کر دیا کہ لو. اب حضرت عمر نے جب کھول کے دیکھا تو آنکھ رونے لگے. حضرت عمر رونے لگے. ہاں بس اسی کی مجھ کو تلاش تھی، یہی میں تلاش کرنے چاہتا تھا کہ کسرا کے کنگن کہاں، کیوں نہیں ہے اس میں، کیوں نہیں چلاتے. بس ٹھیک ہے. اب مسجد نبی میں سب کو بلایا، مسجد نبی میں بلایا اور کہا کہ جاؤ سراقہ ابن مالک کو بلاؤ. ضعیف ہو چکے تھے سراقہ ابن مالک اور بستر میں تھے، کبھی اٹھتے تھے کبھی بیٹھ، ایسی حالت تھی. لوگ جا کر پوچھتے سراقہ آپ کی عمر ہو گئی ہے، آپ کمزور ہو چکے ہو، کیا آپ کو کچھ وصیت کرنی ہے؟ کچھ آپ کو وصیت؟ جیسے کہتے وصیت غصے میں آ جاتے تھے. خبردار مجھے وصیت کا مت بولنا دوسری بار. خدا پاک کی قسم مجھ کو موت چھو نہیں سکتی جب تک کہ کسرا کے کنگن میرے ہاتھ میں نہیں آتے ہیں. مجھ کو موت چھو نہیں سکتی جب کہ میرے ہاتھ میں کسرا کے کنگن نہیں آتے. میرے نبی محمد نے یہ ارشاد فرمایا کہ سراقہ اس وقت تیرا کیا حل ہوگا کہ تیرے ہاتھ میں کسرا کے کنگن پہنائے جائیں گے. میری نبی کی زبان سے بات نکلی ہے، خدا پاک کی قسم جب تک میرے ہاتھ میں کسرا کے کنگن نہیں آئیں گے مجھ کو موت چھو نہیں سکتی. سراقہ ابن مالک کو بلایا گیا، اس کو پکڑ کر لے کر ہاتھ میں لکڑی ہے، مسجد نبوی میں کھڑے ہو گئے، مجمع جام، اور وہ لکڑی کے سہارے سے کھڑے. حضرت عمر پوچھ رہے بتاؤ اے سراقہ کیا حال ہوا تھا جب کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے نکلے تھے اور تم نے ان کا پیچھا کیا تھا؟ تو رونے لگے حضرت سراقہ ابن مالک. ہاں میں نے پیچھا کیا تھا، 100 اونٹ کا انعام تھا، مجھ کو لالچ تھی، 100 اونٹ، سچ بتا دیا، 100 اونٹ کی لالچ تھی، اس لیے میں نے ان کی جان لینے کا ارادہ کیا تھا اور میں یہاں سے نکلا تھا. لیکن اللہ نے مدد کر دی ان کی. میرا گھوڑا دھس گیا تو میں نے کہا کہ میرے لیے دعا کر دیجئے کہ میری سواری مجھ کو مل جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم میرے لیے دعا کی، میرا گھوڑا مجھے واپس مل گیا. یہ سارے منظر میں نے دیکھ لیے. اسی وقت یقین ہو چکا کہ اللہ کا سچا پیغمبر ہے. پھر میں نے ان کے پاس التجا کہ انہوں نے مجھے خط بھی دے دیا، رکا بھی دیا.
اور پھر جانے کے وقت نکلنے لگا تو کہا سراقہ رک. میں نے پلٹ کر کے کہا کیا ہے؟ تو سراقہ ابن مالک کہتے ہیں کہ مجھ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات کہی، اے سراقہ اس وقت تیرا کیا حال ہوگا کہ جب کہ تیرے ہاتھ میں کسریٰ کے کنگن. تو میں تو سواری سے فوراً اتر گیا کہ میں تو دیہاتی آدمی ہوں، میرے ہاتھ میں کسریٰ کے کنگن. تو کہ ہاں اس وقت تیرا کیا حال ہوگا کہ تیرے ہاتھ میں کسریٰ کے کنگن پہنائے جائے. خدا پاک کی قسم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ کو یہ ارشاد فرمایا. حضرت عمر نے کہا لاؤ 2 کسریٰ کے کنگن لاؤ پہناؤ سراقہ کے ہاتھ میں. سراقہ کے ہاتھ میں آئے تو اور رونے لگے، کیونکہ کہا تھا اور بات ان کے دل میں لگی تھی. دونوں کنگن ہاتھ میں پہن کر ایسا ہاتھ اٹھا کر کہتے تھے ہاں ہاں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دشمنی کے لیے نکلا تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سامنے رحمت کی چادر بچھا دی، میرے لیے دعا کی، میری سواری کی دعا کی اور کہا کہ سراقہ تیرا کیا حال ہوگا جب کسریٰ کے کنگن تیرے ہاتھ میں. تو خدا پاک کی قسم میرے نبی نے جو فرمایا بالکل سچ فرمایا. میرے نبی نے جو فرمایا بالکل سچ فرمایا. میرے نبی نے فرمایا جو سچ. اور اتنا کہتے ہوئے بچے کی طرح رونے لگے، پورا مجمع بھی رونے لگا اور حضرت عمر بھی رونے لگے. تو یہ ہے بات، یہ ہے رحمت. یہ رحمت جان لینے والے کے ساتھ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کا معاملہ کیا. بچپن کا ماحول دیکھو تو یہ بات، ہاں جنہوں نے پتھر برسائے سامنے پھولوں کو برسا دیا. لوگوں نے پریشان کیا، ان کے لیے دعائے خیر کی طائف والوں کے لیے. تعلیم بھی ویسی دی اور اسی طریقے سے الحمدللہ. تو عرض میں یہ کر رہا تھا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم اس دنیا میں تشریف لے آئے اور یہاں سے لے کر اس دنیا سے رخصت ہوئے تو ہر قدم، ہر لمحہ، ہر سانس، ہر موڑ پر اور ہر موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کی رحمت ہی رحمت نظر آتی ہے. اس دنیا سے رخصت ہوئے تب بھی رحمت اور حشر کے میدان میں بھی رحمت ہی رحمت نظر آئیں گی. بس اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان کی سفارش سے فرما. اللہ ہم کو ان کے ہاتھ سے حوض کوثر کا جام نصیب فرما. اللہ ہم کو ان کی رحمت عطا فرما. اللہ ہم کو جنت الفردوس عطا فرما. جنت الفردوس میں ان کی قربت عطا فرما. ہماری دنیا بھی بنا دے، ہماری آخرت بھی بنا دے. اللہ ہم کو ایمان کی قوت عطا فرما، کامل ایمان والی زندگی عطا فرما. اور جب موت عطا فرما تو کامل ایمان پر موت عطا فرما. دنیا کے عذاب سے تمہاری حفاظت فرما، قبر کے عذاب سے حفاظت فرما، حشر کے عذاب سے ہماری حفاظت فرما، دونوں جہان کے عذاب سے ہماری حفاظت فرما، تمام ذلت اور رسوائی سے تمہاری حفاظت فرما. دنیا میں بھی عزت عطا فرما اور آخرت میں عزت عطا فرما. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ.